अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़िंदगी में हम अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं, हम अपने कैरियर के बारे में डिसाइड करते हैं, हम गोल सेटिंग करते हैं, इस तरह की ज़िंदगी की किसी भी मामलात के डिसीजन करते हैं, वहाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, उसी की वजह से हम ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे धोखे खाते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम हार जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें फैसला करते हुए मुश्किल पेश आती है। हमें अक्सर बहुत सारे फैसले जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें डिसीजन करते हुए, डिसीजन मेकिंग पावर में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जहाँ हम गोल सेटिंग करते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कैरियर प्लानिंग करते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं, पेरेंटिंग करते हैं, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में हर इंसान करता है, सोचता है फ्यूचर के बारे में कि मुझे क्या करना है, वहाँ कुछ और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कमोबेश लाजमी डिसाइड इसके बारे में करना चाहिए। वो चीज़ें क्या हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। लास्ट 2 मंथ में तकरीबन मुझे फेसबुक पे मोर देन 2000 रिक्वेस्ट आई। कुछ लोगों को जिनको मैं जानता था तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी ताकि हम एक सोशल सर्कल में इंक्रीज हो सकें, लेकिन बहुत से रिक्वेस्ट मुझे बाहर से आई। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 5 लोगों को रिक्वेस्ट मैंने भेजी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो मुझे 50+ लोगों की रिक्वेस्ट आई। फिर उनमें से भी मैं जस्ट उन लोगों को सेलेक्ट किया करता था जिनको या तो मैं हल्का फुल्का जानता हूँ या फिर मैं मेरे म्यूचुअल फ्रेंड उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हूँ। आज से कुछ 4 से 5 साल पहले, 4 साल पहले मैं लोगों की रिक्वेस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता था। ख़ासतौर पे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था, और जो मेरे जूनियर होते थे उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट अक्सर मैं नहीं किया करता था। लेकिन कुछ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मैंने अपने स्टूडेंट में से किसी एक की रिक्वेस्ट, जो मेरे साथ एज अ असिस्टेंट भी काम कर रहा था डिफरेंट सेशंस ट्रेनिंग वगैरह में, मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जब उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा, सर जी इसके साथ कोई ख़ास मामला है कि इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आपने कर ली और हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने फिर उसी ग्रुप के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना शुरू कर दी, जो मुझे जानते थे या उस लड़के को जानते थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐड हो गए। फिर चलते चलते कुछ प्रोफेशनल लाइफ के लोग मेरे साथ ऐड हो गए, जो बहुत अच्छा था, जिनसे मैंने सीखा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन लास्ट 2 मंथ में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, तो मैंने उनमें से जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता था, मुझे किसी ने कहा अपना सोशल सर्कल इंक्रीज करें, अच्छा जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता था वो मैं म्यूचुअल फ्रेंड को लाजमी देखा करता था कि मेरे और इनके म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं। मे बी हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही कैटेगरी, एक ही सिस्टम के लोग हों, तो इसी वजह से हमारा वो एक बेहतर हो जाएगा कि अगर हम इस तरह के लोगों को अपने साथ ऐड करें जो एक ही सिस्टम के साथ है, तो हमें आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। तो इसी वजह से मेरे म्यूचुअल फ्रेंड देख कर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया करता था। लास्ट 1 मंथ में या लास्ट 15 डेज में किसी की रिक्वेस्ट आई या मेरी गई, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक सो कि किसी की रिक्वेस्ट आई और मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसकी प्रोफाइल और उसकी डीपी पे और जितनी भी उसकी सिस्टम था, आप ये आइडिया कीजिए उसकी वॉल पर ऐसी इस्लामिक, गैर इस्लामिक पोस्टें आने शुरू हो गई। वो मुसलमान होकर भी ना मुसलमान होने वाले सबूत दे रहा था। हर इंसान उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, कमेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना वो किसी की कमेंट के रिप्लाई कर रहा था और ना ही किसी के मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। हमने भी बेशतर औकात उसके साथ प्राइवेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इंसान मुनकरे हदीस भी हो सकता है कि वो हदीस को नहीं मानता, वो सुन्नत रसूल को नहीं मानता, एक कुरान को मानता है और कुरान की बात को भी अपने अंदाज में चेंज कर लेता है। जैसे उसके कुछ अकीदे उलमा कराम और मौलवी कराम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हैं। बुजुर्गान दीन के ख़िलाफ़ उसने वो मुहिम शुरू की हुई कि उसके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं। नमाज के ख़िलाफ़ है वो इंसान, हज के ख़िलाफ़ है वो इंसान, ज़कात के ख़िलाफ़ है वो इंसान, रोज़े के ख़िलाफ़ वो इंसान,
مسجد میں نماز پڑھنے سے وہ خلاف، اسلامی کوئی بھی کام جسے ہم اسلامی فرائض سمجھتے ہیں وہ ان کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی خلاف ہے۔ پہلے تو وہ حدیث کو نہیں مانتا تھا، سنت کو قبول نہیں کرتا تھا، اب وہ قرآن کی آیت کو، قرآن کے ترجمے کو، قرآن کی تشریح کو اپنے مطابق چینج کر رہا ہے جہاں تک میرا نالج ہے۔ تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں کچھ آڈیو میسیجز بھی اس کو سینڈ کیے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ ہم سے رابطہ کریں یا میرے میسیج کا ریپلائی کریں، ہو سکتا ہے آپ سے مسٹیک ہوگی ہو سکتا ہے انڈرسٹینڈنگ کرتے ہوئے مسٹیک ہوگی ہو، اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا انٹل کہ میں نے آخرکار اس کو بلاک کر دیا اور اس کو انفرینڈ کر دیا۔ اچھا یہ میں نے کیوں کیا؟ میں کس طریقے سے میں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ یہ شخص میرا فرینڈ نہیں ہو سکتا؟ ہاؤ کین آئی فائنڈ اٹ؟ مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہ انسان میرا فرینڈ نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہے فیصلہ کرنے کے لیے، وہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی کچھ ویلیوز ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کی زندگی کی ویلیوز ڈیفائن نہیں ہوں گی تو آپ کوئک اور بیٹر ڈیسیجن نہیں کر سکیں گے۔ اپنی زندگی کی کچھ نہ کچھ ویلیو ڈیسائیڈ کریں۔ یہاں پہ میں ایگزامپل دوں تو میری زندگی کی ویلیوز ہیں کہ آئی ایم اے مسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سر آنکھوں پر سمجھتے ہیں اور بغیر کسی شک شبہ ریسرچ کے بغیر ان تمام احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے اور اس کی تشریح وہی مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح ہوئی ہے، ہم اپنی تشریح نہیں کرتے۔ یہ میری زندگی کی کچھ ویلیوز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت ہو چکی ہے، ختم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے، یہ میری زندگی کی ویلیو ہے اور یہ چینج زندگی بھر نہیں ہوگی حتیٰ کہ موت آ لے مجھے۔ تو اپنی زندگی کی کچھ ویلیوز بنائیں تو آپ کو زندگی میں ڈیسیجن کرنے، ڈیسیجن میکنگ میں بڑا کوئک رسپانس بھی ملے گا اور آپ کو بیٹر رسپانس بھی ملے گا اور آپ کا ڈیسیجن بیٹر بھی ہوگا کیونکہ آپ کی زندگی کی کچھ اقدار موجود ہوں گی۔ ادروائز اگر آپ کی زندگی کی کوئی ویلیوز نہیں ہیں اور آپ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں زندگی میں کیا کہ آپ کی زندگی کی ویلیوز کیا ہیں، اس کو کبھی کسی چیز پہ لکھا ہی نہیں ہے، تو آپ کو کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے بہت زیادہ سوچنا پڑے گا۔ اس چیز کو لازمی اپنے مائنڈ میں رکھیں، اپنی زندگی کی کچھ ویلیوز لازمی کریٹ کریں۔ جب تک وہ ویلیوز کریٹ نہیں ہوگی آپ زندگی میں بہت اچھا ڈیسیجن نہیں کر سکیں گے اور اس طرح کے غلط لوگ آپ لوگوں کو ولغلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو ڈائریکٹ غلط تو نہیں کہیں گے لیکن وہ اسلامی ویلیوز کو، اسلامی تعلیمات کو، علماء کرام کو، مولویوں کو، اسلام پہ کام کرنے والوں کو، اسلام کی بات کرنے والوں کو منع کرتے رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، جو حج کرنے کے قائل نہیں ہیں، وہ قربانی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے یہ مہم شروع کی ہوئی تھی کہ کرونا وائرس کے دنوں میں قربانی نہ کی جائے بلکہ وہ ڈونیشن کسی غریب کے گھر کو دیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے۔ مسجد میں جو چندہ دیتے ہیں تو مسجد تعمیر نہ کروائی جائے یا چندہ نہ دیا جائے بلکہ وہ کسی غریب کی بیٹی کے سر پر چادر ڈال دی جائے۔ یہاں ایک ایز اے انسان اور ایک کمزور انسان اور ایک نرم دل ہونے والا انسان جتنے ہیں وہ کہیں گا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، اس بار قربانی نہیں بھی کریں گے تو خیر ہے، کسی کی ہیلپ ہو جائے۔ مسجد میں چندہ نہیں بھی دینا چاہیے تو خیر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور لوگ دے دیں گے، ہم کسی کی ہیلپ کر لیں، بات دونوں ٹھیک نظر آتی ہیں۔ لیکن قربانی اپنی جگہ، کسی غریب کی ہیلپ اپنی جگہ، قربانی کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ، اس کا نعم و بدل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ غلیظ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اسلام کے دشمن لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایسا لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے
اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ وہ نماز کو برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ حج کو برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ قربانی کو برا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا کبھی کسی نے کہا ہے کہ اپنی گاڑی نہ لیں, لینڈ کروزر لینے سے پہلے ایک چھوٹی گاڑی لے لیں اور جو باقی پیسے ہیں وہاں سے کسی غریب کی ہیلپ کر دیں؟ کیا کسی نے لبرلز کو کہا ہے کبھی کہ اپنا آئی فون X11 1.5-2 لاکھ کا لینے کی بجائے کوئی 20-25 ہزار کا لے لیں, باقی 1.5 لاکھ کسی غریب کی ہیلپ کر دیں؟ یا بنگلہ کوٹھی بنانے سے پہلے اس کو کبھی کہا ہے کہ بھائی چھوٹا گھر بنا لیں, گزارا کر لیں اور یہی رقم کسی غریب کو ہیلپ کے لیے دے دیں؟ جب دنیا کے کاموں کے لیے ہم کسی کو نہیں کہتے تو ذرا سوچیں یہ کون لوگ ہیں جو اسلامی کاموں کے لیے اسلام کو ہٹا کر انسانیت کو لا رہے ہیں, کہ یہاں اسلام کی مدد کریں, کہ قربانی چھوڑ دیں اور اسلام کی مدد کریں. اصل میں یہاں قربانی چھوڑ کے لوگوں کی مدد کریں, تو کیوں نہیں اپنی گاڑیاں بیچ کر چھوٹی گاڑیوں پہ آ جاتے ہیں, بنگلے بیچ کے چھوٹے بنگلوں پہ آ جاتے ہیں؟ بڑی گاڑی خریدنے کی بجائے چھوٹی گاڑی پہ آ جائیں, غریب کی مدد کر دیں. بڑا موبائل, مہنگا موبائل لینے کی بجائے چھوٹا موبائل لے لیں اور غریبوں کی مدد کر لیں. یہاں بات نہیں کریں گے, لیکن جب اسلامی تعلیمات کی بات آئے گی تو اسلامی تعلیمات پہ یہ بات کریں گے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ خدارا اپنی لسٹ میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. You must find it, you should find it, کہ وہ کون لوگ ہیں جو اسلام سے ہمیں دور لے جاتے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں, ان کو تلاش کریں, ان کے لیے دعا کریں, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان سے تعلق چھوڑ دیں, سمجھانے کی کوشش کریں. اگر سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کی بات نہ مانے, نہ سمجھے, تو ان کو سوشل میڈیا تو انفرینڈ کر دیں, اور ریئل لائف بھی ہے تو ان کو انفرینڈ ہی کر دیں, یا ان کو ایسی کیٹیگری میں ڈال دیں جہاں پہ آپ کو ان کی کسی بھی غیر اسلامی بات کا اثر نہ ہوتا ہو. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے, ذرا سوچئے گا اس بارے میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہترین عقیدے کے ساتھ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, زندگی بھی رہے تو اسی بہترین عقیدے کے ساتھ جو اللہ کے رسول کے سامنے بیسٹ ہے, اور موت بھی اسی عقیدے پہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.